ایک عورت نے یہ پوچھا ہے کہ میرا نکاح ہوا، مجھے ابھی مہر بھی نہیں دیا گیا اور میرے ساتھ کوئی تعلق بھی قائم نہیں ہوا، میں اپنے سسرال بھی نہیں گئی، لیکن ایک دن میں سسرال گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جہیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو میرا جی نہیں چاہا کہ میں وہاں پر رہوں، میں وہاں سے واپس آ گئی، تو کیا میں خود کو طلاق دے سکتی ہوں آزاد ہونے کے لیے؟ نہیں، عورت خود کو طلاق نہیں دے سکتی، اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک جہیز کے ڈیمانڈ کا معاملہ ہے تو یہ ہمارے سماج میں بھی اس کا انفیکشن ہو چکا ہے، روز بروز اس کا تعدیہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جب گھر گئی شوہر کے تب معلوم ہوا کہ یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ بات زیادہ حد تک سنی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ لوگ لالچی ہو گئے ہیں اور جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کچھ خاندان ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کریں گے، لیکن زیادہ تر خاندان جو دین سے تھوڑی سی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس لیے عورت کا یہ کہنا سمجھ میں نہیں آتا، اسے ضرور معلوم ہے، ماں باپ کو بھی معلوم ہوتا ہے، اشارے کنایے میں جہیز لینے والے کہہ بھی دیتے ہیں، تو یہ معاملہ پہلے ہی پاک صاف رہنا چاہیے۔ اور رہ گیا مسئلہ عورت کے اختیار کا، تو اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے، اور آج کل کر لینا چاہیے کہ یہ کیس بہت بڑھ رہے ہیں کہ نکاح کے وقت میں ہی عورت یہ شرط لگا دے کہ شوہر مجھ سے جبری جہیز کا ڈیمانڈ کرے یا مجھ پر ظلم و زیادتی کرے، تو قاضی شریعت کو حق ہوگا کہ ظلم و زیادتی یا ڈیمانڈ ثابت ہونے کے بعد وہ تفریق کر دے، مجھ کو شوہر سے جدا کر دے۔ تو ایسی صورت میں عورت کو حق دیا جائے گا کہ وہ قاضی اسلام کے ہاں جائے، قاضی شریعت کے ہاں بتا دے، قاضی تحقیق کریں گے کہ واقعی عورت جو دعویٰ کر رہی ہے یہ صحیح ہے، تو قاضی تفریق کر دے گا، نکاح دے گا کہ میں نے تمہارا نکاح فسخ کیا اور تم کو تمہارے شوہر سے جدا کر دیا۔ اب وہ عدت گزار کر کے جہاں چاہے نکاح کر لے، اور یہ بھی آزاد ہے جہاں چاہے نکاح کر لے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق تفریق ہو سکتی ہے، اور اس طریقے کے مطابق اب نکاح میں شرط لگا دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک نہیں بہت سے کیس آ رہے ہیں اور آ بھی چکے ہیں کہ جہاں جھگڑا ہوا، کچھ بات بڑھی، اور تو عورت کورٹ میں دعویٰ کر دیتی ہے جھوٹ، کبھی کچھ سچائی بھی ہوتی ہے اور زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے کہ ہم کو جہیز کے لیے یہ پریشان کیا جاتا ہے، یہ تکلیف دی جاتی ہے، یہ ایذائیں دی جاتی ہیں، اور مار ڈالنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنا اس کو جھوٹ سمجھ میں آتا ہے سب لکھوا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کیس نہ ایک لمبی مدت تک کے لیے چلتا رہتا ہے۔ تو اچھا، اب شوہر سے کہیے تو کیس ہو جانے کے بعد شوہر بھی ضد پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ طلاق نہیں دیتے ہیں، اور کورٹ بھی جلدی طلاق نہیں دلواتا ہے۔ اب یہ مقدمہ 4 سال 5 سال جب تک وہ چاہے چلتا رہتا ہے، اس کی بھی زندگی برباد اور اس کی بھی زندگی برباد۔ اس لیے آج یہ شرط لگا دینی ضروری ہے۔ شوہر طلاق نہیں دیتا ہے، عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، یہ شرط رہے گی تو ایک تیسرا شخص جو قاضی شریعت ہے وہ تحقیق کرے گا، تحقیق کرنے کے بعد ظلم ثابت ہوگا، جہیز کے مطالبہ ثابت ہوگا، تو وہ فوراً نکاح فسخ کر دے گا، تفریق کر دے گا، اور دونوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن ابھی جو سوال میں نے پوچھا تھا اس صورت میں تو پہلے سے نکاح ہو چکا اور وہاں ایسے کوئی شرط نہیں لگی ہے، تو یہ تو خود کو اس طرح سے الگ نہیں کرا سکتی۔ اس میں عورت خود کو اپنے آپ کو طلاق بھی نہیں دے سکتی ہے، اور عام حالات میں قاضی شریعت کو بھی حق نہیں ملے گا۔ اگر شوہر عورت پر ظلم ڈھاتا ہے، مسلسل نان و نفقہ نہیں دیتا ہے، عورت کے پاس نہیں جاتا ہے، اسی زندگی کو معلق کر رکھا ہے، لٹکا رکھا ہے، تو اس صورت میں عورت کو یہ حق ہے کہ
کہ بغیر نکاح میں شرط کے بھی وہ قاضی شریعت کے پاس جائے، مقدمہ دار کرے اور قاضی تحقیق کر کے نکاح فسخ کر دے، تفریق کر دے. مگر دقت یہ ہے کہ آج جھوٹ کا بازار گرم ہو چکا ہے. جب قاضی تفتیش کرتا ہے تو شوہر کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط کہتی ہے، میں اس کو رکھوں گا، رخصت کرائیے، میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اچھی زندگی گزاروں گا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا. اب قاضی کے پاس عورت کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہو پاتا، اس لیے قاضی کو فسخ نکاح کا حق نہیں مل پاتا ہے. یہ دقت پیش آتی ہے. جی جی. اس کا لحاظ علماء کو بیٹھ کر کرنا چاہیے کہ جو بھی آسان راستہ اس کو اپنائیں، اور سب سے آسان راستہ وہی ہے کہ نکاح کے اندر شرط لگا دیں. اور ایسی حالت میں علماء سے رجوع کیا جائے خود سے.